گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد ندامت و شرمندگی کے آنسو بہائے اور امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو وہ چیز عطا ہو جائے گی جس کا اس کو یقین اللہ کے اوپر ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، قرآن مقدس کی آیت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ توبہ بھی کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے؟ ایسا توبہ کرنا ہے کہ جس کے بعد اس گناہ کو کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ اللہ کو یہ توبہ بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اگر اس کے اندر ایمان ہے، ایمان کا ادنا سا تقاضا یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ سمجھے تو سمجھ لے کہ ایمانی تقاضا ہے۔ اگر گناہ کر کے بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اس کے اندر ایمان ختم ہے، ایمان ہے۔ ایمان کا ادنا سا تقاضا، ایمان کا ادنا سا درجہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور گناہ کو پھر گناہ سمجھے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان ابھی باقی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل سکتی ہے، وہ کبھی بھی اللہ سے معافی مانگے۔ اور جو بندہ گناہ کرے، گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پر ایک چیز لیں، ہم نماز چھوڑتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے یار چلو جمعے کے دن ہی آتے ہیں، یہاں مسجد میں بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں تو ہر انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے، یہ کتابی باتیں ہیں، قرآنی باتیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم فلاں چیز کرتے ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان ہے تبھی احساس ہو رہا ہے، اگر ایمان نہیں ہوتا تو احساس نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کافر لوگ ہیں، کافر لوگ گناہ کرتے ہیں، شراب کھلے عام پیتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، جوا شرع عام کھیلتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، زنا شرع عام کرتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، تکلیف لوگوں کو شرع عام پہنچاتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندہ ہونے کے بعد اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کا خامیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ اس چیز کو نہیں مانتا ہے۔ اور اہل مومن ایمان والا وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ آج ہم نے کسی کے ایک سوئی کو چرایا ہے، کسی کے ایک حق کو دبایا ہے، کسی کو ناحق قتل کیا ہے، شراب نوشی کی ہے، زنا کیا ہے، اسی طریقے سے نماز کو چھوڑا یا حقوق اللہ کو چھوڑا یا حقوق العباد کو چھوڑا، ہر ایک کا ہمیں حساب دینا پڑے گا قیامت میں۔ آخرت میں ہمارے ایک ایک پل کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحوں کا حساب ہوگا، ایک ایک قدم کا ہمارا حساب ہوگا۔ یہ ہر مومن کو اس کا یقین ہے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے تو انسان اس بات پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے جہاں کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے جہاں مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اور کرامن کاتبین دونوں کندھوں پر موجود ہے، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے دونوں کندھوں پر موجود ہے، وہ ہمارے اعمال کو فوراً لکھ لیتے ہیں، فوراً رجسٹر کے اندر تحریر فرما لیتے ہیں کہ ہم نے کس وقت کیا کیا ہے، کس وقت اچھے اعمال کیے ہیں، کس وقت غلط اعمال کیے ہیں، سب کے سب کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے قیامت کے دن ان رجسٹروں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد اسی فرشتوں کو کہیں گے کھولو اور اس کو دکھلاؤ، یہ وہ باتیں ہیں جو تم کرتے تھے اور مگر سوچتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو تم کرتے تھے اور سوچتے تھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، میں پہلوان ہوں، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، میں اتنا بڑا وہ ہوں، کلکٹر ہوں،
یہاں کھل جائے گا، سب کالا چٹھا کھل کر سامنے آئے گا، میدان محشر میں سب جمع ہوں گے۔ جو جب سے دنیا بنا، جب سے نسل انسانیت کا وجود ہوا، تب سے لے کر جب تک قیامت ہے کہ تب تک کہ ہر انسان کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائے گا، اور ہر ایک کے اعمال کو ہر ایک کے سامنے کھول کھول کر رکھ دے گا، کھول کھول کر ظاہر کر دے گا، اور کہہ دے گا کہ یہ اس کے اعمال ہے، یہ اس کے کرتوت ہے۔ آج